کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی بخت روزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ گزشتہ 5 خطبات جمعہ میں ہم نے معاشرتی تشکیل کے لیے، اپنی زندگی کے نکھار کے لیے اور اپنی زندگی کی رونق کے لیے حضور رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر ہم نے گفتگو سماعت کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کی۔ آج کا جو میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی کچھ آیات سعادت کی ہے، ان کا تعلق بھی معاشرتی تشکیل اور زندگی کے نکھار کے ساتھ ہے۔ سورہ فرقان کی یہ آیات بینات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ میں اور آپ آج ان نشانیوں کو 1 یا 2 3 نشانیاں بیان ہوں گی، پھر اس کو ہم اپنی عملی زندگی پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب ان نشانیوں کو جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی نشانیاں ہیں جب ہم اپنائیں گے تو ہماری زندگی بھی اور ہماری آخرت بھی خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے گی، اور پاک لوگوں کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہمیں میسر آئیں گی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، اس پہ آپ نے اکثر گفتگو سماعت کی ہوگی۔ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں حونا، وہ بڑی آہستگی کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال بے ہنگم نہیں ہوتی، بے ترتیبی نہیں ہوتی، ان کی چال بھی وقار والی چال ہوتی ہے۔ جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے چلنے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، انانیت اور فرعون بن کر نہیں چلتے، زمین پر اللہ کے بندے بن کر اور یہ سوچ کر چلتے ہیں کہ ہم نے بالآخر اس مٹی میں جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، پاؤں مار کے چلتا ہے اور ہاتھ ایسے کر کے چلتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، اور دبا کے قبر سے آواز آتی ہے تو ہی وہ شخص تھا نا جو مجھ پر اکڑ کے چلتا تھا، تو ہی وہ شخص ہے نا جو پاؤں مار مار کے چلتا تھا، بتا آج تیرے وہ پاؤں کہاں ہیں، آج تیرے وہ بازو کہاں ہیں، آج وہ تیرا لیت و لال کہاں ہے، آج وہ تیرا سٹیٹس کہاں ہے، آج وہ تیری وضاحت اور نام و نمود اور شہرت کہاں ہے۔ زمین اپنا حساب برابر کرتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بے شمار ایسے واقعات سنے ہوں گے، فلاں وقت کا ولی کامل تھا، فلاں حافظ قرآن تھا، فلاں حاجی صاحب تھے اور فلاں وقت کا نمازی تھا، اتنے سال بعد کسی مجبوری کی بنیاد پر قبر کو کھولا گیا تو دیکھا گیا
وہ جست اقدس صحیح سلامت ہے. سبحان اللہ. ہوتا ہے نا ایسے, آپ نے بے شمار سن رکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان زمین پر چلتا ہے تو انسان بن کر زمین پر چلتا ہے. اس کو اپنی عاقبت کی دور اندیشی کا علم ہوتا ہے کہ میں نے پیدا بھی میں اسی سے ہوا اور میں نے آخر میں جانا بھی اسی میں ہے. اور پھر جب اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑی وقار اور چال کے ساتھ چلتے ہیں, ان کی چال میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کردار تو آگے کی بات ہے نا جی, یہ چال کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. وہ اس انداز میں چلتے ہیں کہ زمین پر چھوٹی سی چھوٹی مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ بھی ان کے پاؤں سے محفوظ رہتی ہے. آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بے شمار دفعہ سنا ہے. آپ کا لشکر جا رہا تھا تو چیونٹیوں کی سردار سورہ نمل کے اندر, نمل چیونٹی کو ہی کہتے ہیں, اس نے چیونٹی کی سردار نے کہا جلدی سے بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں بے احتیاطی میں کچھ نہیں نہ جاؤ. جب چیونٹیوں کے بلوں کے قریب جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر پہنچا تو آپ نے لشکر کو روک دیا. کئی قدم دوری پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز کو سنا کہ سردار چیونٹیوں کی اپنی دیگر چیونٹیوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ بے احتیاطی میں کچھ نہیں نہ جاؤ, اندر داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے آخر نہیں تو لشکر کو روک دیا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ان کی قدموں سے معاف. جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, آپ والد ماجد ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے. خطیب تبریزی نے اس روایت کو مشکات المصابیح کے اندر کوٹ کیا. میں اسی بات پہ یہ واقعہ کوٹ کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی چال مکار والی ہوتی ہے. وہ چلتے زمین پہ ہیں لیکن زمین پہ چلنے کے باوجود وہ اس انداز میں چلتے ہیں کہ انہیں اپنی عاقبت نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ اس انداز میں چلتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ان کی قدموں سے محفوظ رہتی ہے. جناب داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, 61 سالی پڑ گئی, بارش نہیں برس رہی. تو جناب داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ آئے, آ کے عرض کی حضور دعا فرمائیں, بارش نہیں برس رہی, کوئی بارش برسے تاکہ اناج اور زمین خوشحالی کی جانب آئے. جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان میں چل کر نا نماز استسقاء پڑھتے ہیں. ہم نے تو اپنی ترجیحات کا منبع, محور اور مرکز کچھ اور بنا رکھا ہے. ہمیں اکثر سماعت لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا نماز استسقاء ہے کیا. ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر ہم دراصل قوم ایسی بن چکے ہیں کہ ہم دوسروں کے سٹیٹس سے جلد ہی مرعوب ہو جاتے ہیں. ہمارے اوپر روب اور دبدبہ چھا جاتا ہے کہ 4-5 لفظ انگلش کے بول دینا, کہتے ہیں یار یہ بڑا پڑھا لکھا شخص ہے, فلاں قسم کا. لیکن جو سادہ سی گفتگو کرنے والا اس کو کہتے ہیں چس نہیں ہے. اب دیکھیں ایک لفظ ہے جو شریعت نے ہمیں دیا, استسقاء. ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب کلام فرماتا ہے وہ عربی میں فرماتا ہے. قرآن کی زبان عربی. حضور نے فرمایا میری زبان عربی اور مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی زبان عربی, اور جب کل قیامت کے اندر میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے تو سب کی زبان عربی ہوگی. تو یہ عربی کا یہ چھوٹا سا لفظ ہے استسقاء, یعنی بارش کے لیے پانی طلب کرنا, دعا مانگنا, اس کو استسقاء کہتے ہیں. آپ نے فرمایا چلو میدان میں چلتے ہیں, نماز استسقاء پڑھتے ہیں. قوم آپ کے پیچھے, جناب داؤد علیہ السلام آگے آگے. ابھی پہنچے نہیں تھے پنڈال اور میدان میں, راستے میں تھے. خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت کو, ابھی راستے میں تھے. جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا میری قوم چلو واپس چلتے ہیں. غلاموں نے عرض کی حضور ابھی پہنچے نہیں, ابھی دعا نہیں کی, ابھی بارش کا معاملہ نہیں, ہم تو نماز استسقاء پڑھنے جا رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں چلو واپس چلتے ہیں, ابھی پہنچے نہیں. تو جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, میں نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا ہے
ایک چیونٹی ہے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور باران رحمت کی دعا کر رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور باران رحمت کی دعا کر رہی ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں، اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی کر دیا ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب انداز ہر بندے کا اپنا اپنا، اس سے ہم جو مسئلہ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عقیدے کا ایک مسئلہ نکالنا چاہتا ہوں۔ آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ بیٹھ کر یہ باتیں سنتے سناتے ہیں۔ وہ وقت کے نبی جناب داؤد علیہ السلام دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، اللہ نے پاور، قوت، طاقت اور توانائی ایسی عطا کی تھی، دور سے چیونٹی کو دیکھا بھی، اور یہ بھی دیکھ لیا چیونٹی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے، اور واہ اے اللہ کے نبی آپ کے اعزاز پہ قربان جائیں، یہ بھی پہچان کر لی کہ چیونٹی بارش کی دعا مانگ رہی ہے، اور یہ بھی جان اور پہچان گئے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی کر دیا ہے۔ میں اور آپ آج دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ابھی تک میں اور آپ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں کیا کر سکتا ہے، فلاں کیا نہیں کر سکتا۔ ایک جناب داؤد علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور شان اور شوکت کا عالم یہ ہے، دور سے چیونٹی دیکھتے ہیں، یہ بھی پہچان جاتے ہیں چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، بارش کی دعا مانگ رہی ہے، اور یہ بھی پہچان گئے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا قوم، میری قوم چلو واپس چلتے ہیں۔ خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح کے اندر لکھا کہ جناب داؤد علیہ السلام اور آپ کے حواری، آپ کے چاہنے والے ابھی واپس گھروں تک نہیں پہنچے تھے، باران رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو وہ غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ ان کی پاؤں کی چال میں بھی وقار ہوتا ہے۔ وہ چلتے ہیں تو زمین کی چھوٹی سی مخلوق بھی ان کے قدموں کی آڑ سے، قدموں کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی چیز کو اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، ہر چیز میں حکمت کار فرما ہے، چاہے چیونٹی ہے چاہے جو مرضی ہے۔ مکھی کو دیکھ لیں، اس میں بھی اپنی حکمت۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو ایک مکھی تنگ کرتے ہوئے دسترخوان پہ آ گئی۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے طور پر ہوتے ہیں، استشہاد کے طور پر ہوتے ہیں۔ بس جو واقعات سے بندہ جلد عبرت حاصل کرتا ہے، اتنی ایک منطق اور فلسفانہ گفتگو سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو بار بار ہارون رشید نے مکھی اڑائی اور وہ پھر دوبارہ واپس، اور اس نے کہا پتہ نہیں اس مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ پاس ہی وزیر اور مشیر بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا غرور اور تکبر توڑنے کے لیے اللہ نے اس مکھی کو پیدا کیا۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے، اے وقت کا بادشاہ تو کیا کہتا ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہے، میرے پاس بڑا لشکر ہے، تیرے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ ایک مکھی کو کنٹرول کر سکے، دنیا کو کیا کنٹرول کرے گا۔ اس نے کہا یہ ایک طرح غرور اور تکبر توڑنے کے لیے اللہ نے مکھی کو پیدا کیا۔ تو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، اور یہ مکھی بڑی عجیب ہے، مکھی بھی جانتی ہے کہ اس نے کہاں پہ بیٹھنا ہے کہاں پہ نہیں بیٹھنا، جہاں پہ غرور اور تکبر نہیں ہوتا مکھی بھی وہاں پہ نہیں آتی۔ اندازہ کریں میرے آقا رحمت کون و مکان، جان عالم، فخر آدم و بنی آدم، آپ کے جسم منور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی، ایک مکھی جانتی ہے میں نے کس جگہ پہ بیٹھنا ہے یا کس جگہ پہ نہیں بیٹھنا۔ آج میں اور آپ نہ پہچانے تو ہماری اپنی قسمت، ہمارا اپنا مقدر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مکھی ایسی ہے، اتنی چلاک ہے، اس کو جتنا زیادہ روکیں وہ زیادہ جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فیہ شفاء و فیہ داء، اس کے دو پر ہیں، ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک پر میں اللہ نے بیماری رکھی ہے۔ اور یہ اتنی چلاک ہے، جب کسی پانی میں دودھ میں جاتی ہے تو بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے،
رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تم اس کو اس پانی یا دودھ کے اندر ڈبو لیا کرو، جو شفا والا پر اوپر ہوگا وہ نیچے پانی میں چلا جائے گا، تو وہ جو بیماری ہوگی وہ شفا میں بدل جائے گی، وہ بیماری شفا میں۔ اچھا اندازہ کریں ایک چھوٹی سی مکھی، میں یہاں پہ ایک اور نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی مکھی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، تو کیا خیال ہے اولیاء، علماء، انبیاء اور صلحاء کے ہاتھ اٹھانے میں، ان کی زبانوں میں اللہ نے یہ شفا نہیں رکھی، ان کی زبانوں میں اللہ نے تاثیر نہیں رکھی؟ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی کہ وہ زمین پر بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک نشانی ہو گئی۔ دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ کسی جاہل کے ساتھ نا متھا بازی نہیں کرتے، تقابلی بحث و مباحثہ ڈسکشن وغیرہ نہیں پڑھتے کہ یہ ہوا تھا تو یہ کیوں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا تو نہیں جی میں یہ کر دوں گا، نہیں۔ جب جاہل کے ساتھ کسی اللہ کے نیک بندے کا آمنا سامنا ہوتا ہے وہ ٹائم کو ضائع نہیں کرتا، کہتا ہے قالوا سلام، آپ کا یہ راستہ میرا یہ راستہ، سلام میں مفارقت کر کے اپنا راستہ الگ کر دیتے ہیں۔ حضور سیدی وسانہ سیدی اعلی حضرت امام اہل محبت احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن، آپ کو ایک خط موصول ہوا، آپ کے خلیفہ ساتھ بیٹھے تھے جن کا نام تھا مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا میاں بہاری پڑھو یہ خط کے اندر کیا لکھا ہے، تو مولانا ظفر الدین نے وہ خط پڑھنا شروع کیا، تو مولانا ظفر الدین بہاری اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، پھر جب اچانک ایسے معاملات ہوئے تو آپ نے نا ایستگی سے وہ خط پڑھنا شروع کیا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اونچی آواز میں پڑھو۔ مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگے سیدی آپ کو کیا بتاؤں، اس خط لکھنے والے نے تو آپ کی شان میں ایسے ایسے گستاخانہ جملے کسے، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اس کو جرت کیسے ہوئی ایسے القاب اور ایسے نازیبہ کلمات لکھنے کے۔ مولانا ظفر الدین بہاری کو جب آپ نے پریشان دیکھا نا سیدی اعلیٰ حضرت نے، آپ نے فرمایا ظفر الدین بہاری اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، جاؤ وہ ذرا وہ صندوقچی اٹھا کے آؤ۔ صندوقچی اٹھا کے آئے، فرمایا اس کو کھولو، کھولا گیا تو اس کے اندر ایک تاغا بندھا ہوا تھا خطوں کا، خطوط کا۔ آپ نے فرمایا یہ نکال کر پڑھنا شروع کرو۔ جب مولانا ظفر الدین بہاری نے وہ خطوط نکال کر پڑھنا شروع کیے تو کسی خط کے اندر لکھا ہوا تھا امام العلماء، کسی کے اندر لکھا ہوا تھا سید العلماء، کسی کے اندر لکھا ہوا تھا سید المفسرین، سید المحدثین۔ تو اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری کو پکار کے کہنے لگے اے بہاری اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس شخص نے میرے متعلق جو نازیبہ کلمات لکھے ہیں اس کے کلمات لکھنے سے میرا مقام کم نہیں ہوا، اور ان القابات لکھنے سے میرا شان اور میرا مقام بلند بھی نہیں ہوا، میرا مقام وہی ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ٹسر بازی نہیں کرتے، جب کسی جاہل کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے تو مخاطب ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر بات نہیں بن گئی تو اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جناب تاجدار صداقت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ایسا برا بھلا کہا کہ اس سے اخیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک وقت تھا، اور پھر برداشت بھی ختم ہوئی تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے نا جواب دینا شروع کیا۔ جب جواب دیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چل پڑے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حضور علیہ السلام کو جاتے دیکھا تو دوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بندہ نواز عجب انداز ہے آپ کا، ہر ادا پہ ادائے دل نوازی، ہر ادا پہ جاں فدا، ہر انداز پہ میرے ماں باپ قربان۔ وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، آپ ہنستے رہے، میں نے جواب دیا تو آپ کو تو حضور چاہیے تھا کہ
آپ اسے چپ کرواتے، وہ مجھے گالیاں دیتا رہا، آپ خاموشی سے سن کے مسکراتے رہے، جو ہی میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے روانہ ہو گئے۔ تو رحمت کائنات نے بڑا پیارا جملہ بولا، میں سمجھتا ہوں معاشرے کی تشکیل کے لیے، اپنی زندگی کے سمار کے لیے، اپنی زندگی کے بہتری کے لیے ہم اس جملے کو اپنے پلے باندھ لیں۔ جو علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تو ملائے اعلیٰ کا فرشتہ، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا تھا، وہ جواب دیے جا رہا تھا، اس شخص کو وہ جواب دیا، آپ تو خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ فرشتہ اس شخص کو جواب دیے جا رہا تھا۔ جب آپ نے جواب دینا شروع کیا، فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جہاں پہ شیطان آ جائے وہاں نبی کا کیا کام؟ جہاں پہ شیطان آ جاتا ہے وہاں پہ انبیاء نہیں رہتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صدیق سن لو، تین چیزیں حق ہی ہیں، تین چیزیں ہمیشہ ہی حق ہیں۔ تاجدار صداقت نے عرض کی، حضور وہ کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، جب کسی پر ناجائز معاملہ کیا جاتا ہے اور مظلوم شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کو درگزر والے معاملے کے ساتھ اپناتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مظلوم کو اللہ عزت کی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ضبط نفس میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، ظلم سہ جاتا ہے، اللہ اسے عزت کی معراج عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے لیے بھیک کا راستہ کھول دیتا ہے اللہ اسے بھکاری بنا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو دوسروں کو عطا کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ کسی جاہل کے ساتھ متھا بازی نہیں کرتے، بحث مباحثے میں نہیں پڑتے، ڈسکشن میں نہیں جاتے، وقت کا ضیاع نہیں کرتے، قَالُوا سَلَامًا، سلام مفارقت لے کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسری نشانی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، ذکر و اذکار میں گزرتی ہیں۔ جناب حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ یہ کان کے چسکے، یہ ان لوگوں کو بات سننی چاہیے جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں مناتے ہیں اور پھر نمازوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں، جو سیدی حضور غوث العظم کی محبت کا پٹا تو اپنے گلے میں لہراتے نظر آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نماز مکہ مدینہ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات غار میں عبادت کر رہے تھے، غار میں اچانک دیکھا روشنی پھیل گئی، خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی اور دور سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر تو نے مجھے راضی کر دیا، بڑی عبادت کر لی، بڑی ریاضت کر لی، بڑے مجاہدے کر لیے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد نماز تم پہ معاف ہے۔ آج کے اس دور کا کوئی پیر ہوتا تو کلا بازیاں لگاتا، شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ آج کل کے دور کا کوئی مولوی ہوتا، آج کل کے دور کا کوئی حاجی غازی نمازی ہوتا، لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ حضور غوث العظم تھے۔ جب آواز آئی نا نمازیں معاف ہیں، آج کے بعد جو مرضی کرتے رہو، آپ نے فوراً قطبیت اور غوثیت کا تھرمامیٹر لگایا اور آپ نے سوچا کہ نمازیں تو امام الانبیاء پہ بھی معاف نہیں ہیں، نمازیں تو ان پہ عوام پہ 5 فرض ہیں، تو حضور رحمت کائنات پہ تو 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی فرض تھی، نہ جناب ابو بکر پر نمازیں معاف، نہ عمر فاروق پر معاف، نہ عثمان غنی پر معاف، نہ مولا کائنات پر معاف۔ ایک نماز قضا ہوئی، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، نہ حسن اور حسین پر نمازیں معاف، جو جنت کے شہزادے، جو جنتی لوگوں کے سردار، مجھ پہ کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمازیں تو معاف نہیں ہو سکتی، اے لعین لعنتی نگل جا کہیں، تو شیطان تو نہیں ہے۔ اس نے جاتے ہی کہا کہ آج تک میں نے بڑے لوگوں کو بلم بہور بنا دیا ہے،
آج تک بڑے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، اے عبد القادر جیلانی آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا ظالم پھر حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچایا۔ نمازیں کسی پیر کو معاف نہیں ہیں، نمازیں کسی مولوی کو معاف نہیں ہیں، نمازیں کسی غازی حاجی نمازی کو معاف نہیں، نمازیں پنجگانہ فرض ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مومن اور مسلمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا جو مرکزی پلر ہے، ستون ہے، وہ نماز ہے میرے بھائیوں۔ نمازی کسی کو معاف نہیں ہے، ہاں میرے آقا معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے اختیار دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، بدو تھا، عرابی تھا، آ کے عرض کی حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لو کلمہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں تجھ پہ فرض ہیں۔ عرض کی حضور 5 نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ لوں گا، 5 نہیں پڑھ سکتا۔ آج آئے تو میرے پاس مسئلہ پوچھے، پھر جائے، پھر اگر نماز کا انکار کرے میں دیکھتا ہوں پھر کیسے واپس جاتا ہے۔ یہ ہر بندے کی اپنی ترجیحات ہیں، لیکن رحمت کائنات کے تربیت کا انداز یہ تھا، سبحان اللہ۔ فرمایا کتنی پڑھ لے گا؟ اس نے کہا حضور 2 پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا جا تیرے لیے 2 ہی ہیں، جا تو 2 ہی پڑھ لیا کر۔ اللہ اکبر۔ وہ خوش ہو گیا کہ سارے لوگوں کو کہنے لگا تمہارے اوپر 5 نمازیں، میں نے تو 2 پڑھ دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ 2 نمازوں کی نوید سن کر جانے لگا۔ اچانک نماز ظہر کی اذان کی آواز آئی مسجد نبوی میں۔ سوچنے لگا چلو جا تو رہا ہوں، چلو مسجد نبوی کے اندر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ سبحان اللہ۔ نماز شروع ہوئی، میرے آقا مصلی امامت پہ، مسجد نبوی کا ماحول، عجب انداز۔ اللہ سب کو مسجد نبوی میں لے جائے، اللہ بار بار آپ کو مدینہ طیبہ کی زیارت کروائے۔ نماز کی نیت باندھی، مصلی پہ امام الانبیاء، پیچھے نمازی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضور نماز میں، اللہ اکبر، بڑا لطف آیا، لذت آئی، کیفیات، سرور آنے لگا، اور سوچنے لگا اگر یہی نماز ہے تو 5 کیا ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہی پوری زندگی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا، اس کو پتہ نہیں نماز کیا ہے، جب یہ نماز پڑھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت سے پہلے دیکھ کر فیصلہ فرما دیا تھا، فرمایا ابھی تک تجھے نماز کا چسکا نہیں پڑا، جب چسکا پڑ جائے گا تو تیری تو خواہش ہوگی کاش مولا یہ ایک ہی نماز ہی ساری زندگی قیام قیامت تک باقی و ساقی رکھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں رکوع میں گزرتی ہیں، راتیں سجود میں گزرتی ہیں، راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی۔ حضور رحمت کائنات، فخر آدم و بنی آدم، حضور رحمت کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ ظلمت نفسی، نمازیں معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، لیکن جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ اکبر۔ عرض کی ظلمت نفسی، حضور بندہ نواز میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، مہربانی فرمائے مجھے پاک کر دیں۔ حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے بار دیگر عرض کی یا رسول اللہ ظلمت نفسی، جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، مہربانی فرمائے مجھے پاک کر لیں۔ آقا خاموش رہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ تیسری دفعہ کہنے لگا تو اذان کی آواز، اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوئی، نماز ہوئی۔ اس نے بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ جو ہی نماز کے بعد حضور فارغ ہوئے تو میرے آقا پھر مجلس سے ارشاد بپا کر کے صحابہ کو واضح و نصیحت کرنے لگے۔ وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا تیسری مرتبہ، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا سوال ہوئی ہے، ظلمت نفسی، جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، مہربانی فرمائے مجھے پاک کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی بندہ نماز تو آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ رحمت کائنات کا دریائے رحمت موج میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے
بدو اے عرابی اگر تو نے نماز ہمارے ساتھ پڑھ لی ہے، اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے، رسول اعظم کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے، اصلیت قد معنا، کیا نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی حضور نماز آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر نماز ہمارے ساتھ پڑھ لی ہے، جان نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے پچھلے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس کے در دولت پہ حاضر ہوتا ہے، جبین نیاز جھکاتا ہے، تو وہ ذات کرم نوازی کرنے والی ذات ہے۔ یہ نیک بندوں کی نشانیاں، ایک تو وہ غرور اور تکبر سے کوسوں دور ہوتے ہیں، ان کی چال بڑی وقار والی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی وہ جہلوں کے ساتھ متھا نہیں لگاتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اور تیسری نشانی وہ رکوع اور سجود میں، عبادات و ریاضت میں وقت گزار دیتے ہیں۔ اگر یہ تین نشانیاں ہم اپنا لیں، میں سمجھتا ہوں کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی چشتی ہے، جو بھی آپ سلاسل سے منسلک ہیں، سب کا ماٹو، سب کا کار یہی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی زندگیاں اسی میں صرف ہوئیں کہ لوگوں کا تعلق رحمان کے ساتھ جوڑتے جوڑتے زندگی گزر گئی۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم ان اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف ہو کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء، کاملین، محبین کی سنگتوں اور معیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے کردار و تعلیمات پر بھی نافذ اور راسخ بننے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا